بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلزار اردو سیکنڈ ایئر طنز و مزاح میں سے ایک سبق ہے سویرے جو کل آنکھ میری کھلی. پطرس بخاری. پیپر میں انشاءاللہ اس کا خلاصہ آئے گا. مختصر سوالات، کثیر الانتخابی سوالات. انشاءاللہ اس تینوں چیزوں کو ہم پڑھیں گے اور سبق کو بھی انشاءاللہ آج پڑھیں گے تاکہ پتہ چلے کہ سبق میں کیا کیا چیزیں ہیں. پطرس بخاری کی بہت ہی مزاحیہ کہانی ہے اور یہ ماخوذ ہے پطرس کے مضامین. یہ پطرس بخاری ہیں. سب سے پہلے سبق کی ریڈنگ کریں گے. بلند خوانی ہوگی. گدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف دوڑتا ہے. ہماری جو شامت آئی تو ایک دن اپنے پڑوسی لالا کرپا شنکر جی برہمچاری سے برصغیر تذکرہ کہہ بیٹھے کہ لالا جی امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں، آپ سحر خیز ہیں، جلدی جاگتے ہیں، ذرا ہمیں بھی صبح جگا دیا کیجیے. یہ ہاسٹل میں رہتے تھے اور ہاسٹل میں ان کے ایک کلاس فیلو تھے جن کو لالا جی کہا کرتے تھے. لالا کرپا شنکر جی. وہ حضرت بھی معلوم ہوتا ہے لفظوں کے بھوکے بیٹھے تھے. دوسرے دن اٹھتے ہی انہوں نے ایشور کا نام لے کر ہمارے دروازے پر مقام بازی شروع کر دی، کیونکہ انہوں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ صبح مجھے جگا دیجیے گا. اب صبح جو ہے ان کو جگا رہے ہیں. کس انداز میں؟ کچھ دیر تک ہم سمجھے کہ عالم خواب ہے، ابھی سے کیا فکر، جاگیں تو لا حول پڑھ لیں گے. لیکن یہ گولہ باری لمحہ بلہمہ تیز ہوتی گئی اور صاحب جی کمرے کی چوپی دیواریں لرزنے لگیں. سراہی پر رکھا ہوا گلاس جل ترنگ کی طرح بجنے لگا اور دیوار پر لٹکا ہوا کیلنڈر پینڈولم کی طرح ہلنے لگا. تو بیداری کا قائل ہونا ہی پڑا، مگر اب دروازہ ہے کہ لگاتار کھٹکایا جا رہا ہے. میں کیا، میرے آباء و اجداد کی روحیں اور میری قسمت خوادیدہ تک جاگ اٹھی ہوگی. بہتر آوازیں دیتا ہوں، اچھا تھینک یو، جاگ گیا ہوں، بہت نوازش. جناب ہے کہ سنتے ہی نہیں. خدایا کس آفت کا سامنا ہے، سوتے کو جگا رہے ہیں یا مردے کو جلا رہے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو بس واجبی طور پر ہلکی سی آواز میں کہہ دیتے تھے قم، کہہ دیا کرتے تھے. زندہ ہو گیا تو ہو گیا، نہیں تو چھوڑ دیا. اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں، کوئی بھی پیچھے لٹ لے کر پڑ جایا کرتے تھے. فرمانے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوئی بڑی سی کوئی ڈنڈی لے کر تھوڑی پیچھے پڑ جایا کرتے تھے، توپیں تھوڑی داغا کرتے تھے. یہ تو بلا ہم سے کیسے ہو سکتا تھا کہ اٹھ کر دروازے کی چٹخانی کھول دیتے. بیشتر اس کے کہ بستر سے باہر نکلیں. دل کو جس قدر سمجھانا بجھانا پڑتا ہے اس کا اندازہ کچھ اہل ذوق ہی لگا سکتے ہیں. آخرکار جب لیمپ جلایا اور ان کو باہر سے روشنی نظر آئی تو طوفان تھما. اب جو ہم کھڑکی میں سے آسمان کو دیکھتے ہیں تو جناب ستارے ہیں کہ جگمگا رہے ہیں.
سوچا کہ آج پتہ چلائیں گے کہ سورج آخر کس طرح سے نکلتا ہے، لیکن جب گھوم گھوم کر کھڑکی میں سے اور روشن دان میں سے چاروں طرف دیکھا اور بزرگوں سے صبح کاذب کی جتنی نشانیاں سنی تھی ان میں سے ایک بھی کہیں نظر نہ آئی تو فکر سا لگ گیا کہ آج کہیں سورج گرہن نہ ہو۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو پڑوسی کی آواز دی، لالا جی جو اب آیا ہوں۔ میں نے کہا آج یہ کیا بات ہے، کچھ اندھیرا اندھیرا سا ہے۔ کہنے لگے تو اور کیا 3 بجے ہی سورج نکل آئے۔ 3 بجے کا نام سن کر ہوش گم ہو گئے۔ چونک کر پوچھا کیا کہا تم نے؟ 3 بجے؟ اب 3 بجے کہنے لگے 3 تو نہیں، کچھ 7 ساڑھے 7 منٹ اوپر 3 ہوں گے۔ میں نے کہا ارے کم بخت، خدائی فوجدار بدتمیز کہیں کہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ صبح جگا دینا، یا یہ کہا تھا کہ سرے سے سونے ہی نہ دینا؟ 3 بجے جاگنا بھی کوئی شرافت ہے؟ ہمیں تو نے کوئی ریلوے گارڈ سمجھ رکھا ہے؟ 3 بجے ہم اٹھ سکا کرتے تو اس وقت دادا جان کے منظور نظر نہ ہوتے؟ اب احمد کہیں کہ 3 بجے اٹھ کے ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ امیر زادے ہیں، کوئی مذاق ہے؟ لا حول ولا قوت۔ دل تو چاہتا تھا کہ عدم تشدد و شدت کو خیر بات کہہ دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ بنی نوع انسان کی اصلاح کا ٹھیکہ کوئی ہم ہی نے لے رکھا ہے۔ ہمیں اپنے کام سے غرض، لیمپ بجھایا اور بڑبڑاتے ہوئے پھر سو گئے۔ پھر حسب معمول نہایت اطمینان کے ساتھ بھلے آدمی کی طرح اپنے 10 بجے اٹھے، 12 بجے تک منہ ہاتھ دھویا اور 4 بجے چائے پی، ٹھنڈی سڑک کی سیر کو نکل گئے۔ شام کو واپس ہاسٹل میں وارد ہوئے۔ جو شباب تو ہے ہی، اس پر شام کا ارمان انگیز وقت، ہوا بھی نہایت لطیف تھی، طبیعت بھی ذرا مچلی ہوئی تھی۔ ہم نے ذرا تنگ میں گانتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے کہ اتنے میں پڑوسی کی آواز آئی، مسٹر۔ ہم اس وقت ذرا چٹکی بجانے لگے تھے، بس انگلیاں وہیں پر رکیں اور کان آواز کی طرف لگ گئے۔ ارشاد ہوا، یہ آپ گا رہے ہیں؟ یہ آپ گا رہے ہیں؟ زور آپ پر، آپ۔ میں نے کہا جی میں کس لائق ہوں، لیکن خیر فرمائیے۔ بولے ذرا وہ میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ بس صاحب، ہم میں جو موسیقیت کی روح پیدا ہوئی تھی فوراً مر گئی۔ دل نے کہا، او ناباہکار، اے نکمے، اے بیکار انسان، دیکھ پڑھنے والے یوں پڑھتے ہیں۔ صاحب خدا کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ خدایا ہم بھی باقاعدہ مطالعہ شروع کرنے والے ہیں، ہماری مدد کر اور ہمیں ہمت دے۔ آنسو پونچھ کر اور دل کو مضبوط کر کے میز کے آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ آ بیٹھے، دانت بینچ لیے، نیکٹائی کھول دی، یعنی ٹائی، آستین چڑھا لی، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کریں کیا۔ سامنے سرخ، سبز، زرد سبھی قسم کی کتابوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ اب ان میں سے کون سی پڑھیں؟ فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے کتابوں کو ترتیب سے میز پر لگا دیں کہ باقاعدہ مطالعے کی پہلی منزل ہے، مطالعے کی جو نا پہلی منزل ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سویرے اٹھنا ہو تو جلدی ہی سو جانا چاہیے۔ کھانا باہر سے ہی کھا آئے تھے، بستر میں داخل ہو گئے۔ چلتے چلتے خیال آیا کہ لالا جی سے جگانے کے لیے کیا ہی نہ دیں۔
یوں ہماری اپنی قوت ارادی کافی زبردست ہے، جب چاہیں اٹھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا حرج ہے؟ ڈرتے ڈرتے آواز دی، لالا جی۔ انہوں نے پتھر کھینچ مارا، یس، ہم اور بھی سہم گے۔ لالا جی کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں۔ تتلا کی درخواست کی کہ لالا جی، صبح آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، میں آپ کا بہت ممنون ہوں۔ کل اگر ذرا مجھے 6 بجے، یعنی جس وقت 6 بجیں، جواب نہ دارد، جواب نہیں آیا۔ میں نے پھر کہا، جب 6 بج چکی تو سنا آپ نے؟ چپ۔ لالا جی کڑکتی ہوئی آواز نے جواب دیا، سن لیا، 6 بجے جگا دوں گا۔ ہم نے کہا، بہت اچھا۔ یہ بات ہے، توبہ، خدا کسی کا محتاج نہ کرے۔ لالا جی آدمی بہت شریف تھے۔ اپنے وعدے کے مطابق دوسرے دن صبح 6 بجے انہوں نے دروازے پر گھونسوں کی بارش شروع کر دی۔ ان کا جگانا تو محض ایک سہارا تھا۔ ہم خود ہی انتظار میں تھے کہ یہ خواب ختم ہو لے تو بس جاگتے ہیں۔ وہ نہ جگاتے تو میں خود 1-2 منٹ کے بعد آنکھیں کھول دیتا۔ بہرصورت جیسا کہ میرا فرض تھا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اسے اس شکل میں قبول کیا کہ گولہ باری بند کر دی۔ لیکن لالا جی کی جگانے کے بعد اور 10 بجے سے پیشتر خدا جانے ہم پڑھ رہے تھے یا شاید سو رہے تھے۔ نہیں، ہمارا خیال ہے ہم پڑھ رہے تھے یا شاید سو رہے تھے۔ بہرصورت یہ نفسیات کا مسئلہ ہے، جس میں نہ آپ ماہر ہیں نہ میں۔ کیا پتا لالا جی نے جگایا ہی 10 بجے ہو، اس دن 6 دیر میں بجے ہوئے ہوں۔ خدا کے کاموں میں آپ کیا دخل دے سکتے ہیں؟ لیکن ہمارے دل میں دن بھر یہ شبہ رہا، قصور کچھ اپنا ہی معلوم ہوتا ہے، جناب شرافت ملاحظہ ہو، کہ محض اس شبہ کی بنا پر صبح سے شام تک ضمیر کی ملامت سنتا رہا اور اپنے آپ کو کوستا رہا، مگر لالا جی سے ہنس ہنس کر باتیں کی، ان کا شکریہ ادا کیا، اور اس خیال سے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو۔ ہر درجے کی طمانینت ظاہر کی کہ آپ کی نوازش سے میں نے صبح کا سہانا اور روح افزا وقت بہت اچھی طرح صرف کیا، ورنہ اور دنوں کی طرح آج بھی 10 بجے اٹھتا۔ لالا جی، صبح کے وقت دماغ کیا صاف ہوتا ہے، جو پڑھو خدا کی قسم فوراً یاد ہو جاتا ہے۔ بھئی خدا نے صبح بھی کیا عجیب چیز پیدا کی ہے، یعنی اگر صبح کے بجائے صبح شام ہو جایا کرتی تو دن کیا بری طرح کٹا کرتا۔ لالا جی نے ہماری اس جادو بیانی کی داد یوں دی کہ آپ پوچھنے لگے، تو میں آپ کو 6 بجے جگا دیا کروں نا؟ میں نے کہا، ہاں۔ واہ، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ بے شک۔ شام کے وقت آنے والی صبح کے مطالعے کے لیے 2 کتابیں چھانٹ کر میز پر علیحدہ جوڑ دیں، کرسی کو چارپائی کے قریب کر لیا اور اوور کوٹ اور گلوبند کو کرسی کے پشت پر آویزاں کر دیا، کنٹوپ اور دستانے پاس ہی رکھ لیے، دیا سلائی کو تکیے کے نیچے ٹٹولا، 3 دفعہ آیت کرسی پڑھی اور دل میں نہایت ہی نیک منصوبے باندھ کر سو گیا۔ صبح لالا جی کی پہلی دستک کے ساتھ ہی جھٹ آنکھ کھل گئی۔ نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ لحاف کے ایک کھڑکی میں سے ان کو گڈ مارننگ کیا اور نہایت بیدارانہ لہجے میں کھانسا۔ لالا جی مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ ہم نے اپنی ہمت اور اولو العزمی کو بہت سراہا کہ آج ہم فوراً ہی جاگ اٹھے۔ دل سے کہا کہ دل بھیا، صبح اٹھنا تو محض ذرا سی بات ہے، ہم یوں ہی اس سے ڈرا کرتے تھے۔ دل نے کہا، اور کیا، تمہارے تو یوں ہی اوسان خطا ہو جایا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا، سچ کہتے ہو یار، یعنی اگر ہم سستی اور کسالت کو خود اپنے قریب نہ آنے دیں تو ان کی کیا مجال ہے، ہم باقاعدگی میں خلل انداز ہوں۔ اس کے بعد خلاصہ،
خلاصے میں سب سے پہلے تعارف مصنف لکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ سید احمد شاہ المعروف پطرس بخاری 1898 میں پیدا ہوئے اور 1958 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے والد جو ہیں سید اسد اللہ شاہ بخاری پشاور کے ایک مشہور اور معروف وکیل خواجہ کمال الدین کے منشی تھے۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے اردو کے نامور مزاح نگار، افسانہ نگار، مترجم، شاعر، نقاد، معلم، برطانوی ہندوستان کے ماہر نشریات اور پاکستان کے سفارتکار تھے۔ پطرس کے طنزیہ و مزاحیہ مضامین کا مختصر مجموعہ پطرس کے مضامین پاکستان اور ہندوستان میں اسکولوں سے لے کر جامعات تک اردو نصاب کا حصہ ہے۔ ان کا شمار متحدہ ہندوستان میں نشریات کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ پطرس انگریزی کے پروفیسر تھے اور انگریزی میں اتنی قابلیت تھی کہ انہوں نے امریکہ کی جامعات میں انگریزی پڑھائی اور وہیں وفات پائی اور دفن ہوئے۔ ان کی تصانیف میں پطرس کے خطوط، خطبات پطرس، تنقیدی مضامین، تخلیق پطرس اور مضامین پطرس۔ خلاصہ، پطرس بخاری کی چند مشہور مضامین میں سے ایک ہے سویرے جو کل آنکھ میری کھلی۔ اس مضمون میں انہوں نے کالج کے حاصل کی زندگی پر تبصرہ کیا مزاحیہ انداز سے کہ کالج کے طلبہ کی سستی اور کاہلی پر طنز کیا ہے کہ کس طرح وہ امتحانات کی تیاری میں کوتاہی برتتے ہیں اور پورا سال یوں ہی گزار دیتے ہیں، اور جب امتحانات قریب آ جاتے ہیں تو کس طرح پریشان ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی سستی اور کاہلی سے پڑھنے کی طرف دل نہیں مائل ہوتا۔ وقت ناکافی ہونے کے سبب وہ علی صبح اٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن 10 بجے بیدار ہونے کی جو اپنی عادت ہے اس پر مجبور ہیں۔ کوشش کے باوجود اس عادت کے خلاف کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ پطرس بخاری نے اس مضمون میں کالج کے نوجوانوں کی اس بدخصلت پر چوٹ کی ہے۔ پطرس بخاری نے یہ مضمون واحد متکلم کے صیغے میں لکھا ہے، یعنی وہ خود اپنے حالات بیان کرتے ہیں کہ ممکن ہے انہوں نے اپنے طالب علمی کے حالات ذرا مبالغے سے پیش کی ہوں، لیکن جس خوبصورتی سے انہوں نے صبح جاگنے کا حال بیان کیا ہے اس سے پڑھنے والے کے لیے دل لگی کا بڑا اچھا سامان مہیا کیا ہے۔ قصہ یوں ہے کہ کالج میں طالب علمی کے زمانے میں پطرس بخاری کا قیام حوصلے میں رہتا تھا۔ خوش گپیوں میں دن گزرتے رہے، کتابی مطالعے کی توفیق نہیں ہوتی تھی۔ صبح 10 بجے جب کالج کا گھنٹہ بجتا تھا تو اس کی آواز سے گڑبڑا کر بستر سے اٹھتے تھے، جلدی کپڑے بدل کر کالج روانہ ہو جاتے تھے۔ غالباً ہاسٹل کالج کے احاطے ہی میں تھا۔ اس عادت سے نہ جانے پانے کے لیے اپنے بادو والے کمرے میں ایک ہندو طالب علم لالا جی سے علی صبح جاگنے کی درخواست کی۔ اس عادت سے نجات پانے کے لیے انہوں نے اپنے قریب ہی ایک ہندو طالب علم لالا جی سے کہا کہ مجھے صبح جگا دیا کرے۔ انہوں نے 5 بجے تو لالا جی نے یہ سمجھا کہ 5 بجے تو سب جاگ جاتے ہیں، کیونکہ امتحانات قریب ہیں، تو انہوں نے 3 بجے ہی کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگے۔ یہ دستک پطرس بخاری کو بہت ہی بری معلوم ہوئی۔ نیند کا نشہ ان پر طاری تھا۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ لالا جی نے 5 بجے کے بجائے 3 بجے ہی جگا دیا تو سخت ناراض ہوئے اور دوبارہ بستر میں داخل ہو گئے اور 10 بجے حسب عادت معمول کے مطابق جاگے۔ جاگنے کے بعد تمام دن اپنے آپ پر ملامت کرتے رہے۔ یہ بات جو کی گئی ہے وہی تمام باتیں ہیں۔ پھر معمول کے مطابق جاگنا اور 6 بجے ہوتا ہے اور جاگنا نمبر 2 10 بجے ہوتا ہے۔ اس درمیان میں لالا جی کوئی سوال کریں تو انہیں یہ کہہ کر خاموش کرا دیتے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پطرس بخاری نے اس مضمون میں کالج کے طلبہ کو کمزوری پر طنز کیا ہے۔ وہ اپنی خوبصورت زبان میں طلبہ کی نفسیات بیان کی ہے کہ کس طرح نیند کا غلبہ انہیں اپنی ذمہ داریوں سے غافل کر دیتا ہے اور ان کی قوت ارادی کمزور ہو جاتی ہے۔
فتح بخاری کی یہ خوبی ہے کہ ہر لفظ اور ادا سے مزاح پیدا کرتے اور قاری زیر لب مسکراتا رہتا ہے۔ مشقی سوالات۔ لالا کرپا شنکر جی سے کیا درخواست کی گئی؟ ان سے یہ کہا گیا کہ امتحانات قریب ہیں اور آپ جلدی جاگتے ہیں، ہمیں بھی جلدی جگا دیجیے گا۔ انہوں نے کس انداز سے جگایا؟ وہ جو انداز ابھی بیان کیا گیا ہے وہی۔ زبردستی جگائے جانے پر مصنف کے تاثرات۔ بڑے پریشان ہوئے، وہ یہ سمجھتے کہ کوئی عالم خواب ہے، اب اس سے کیا فکر، جاگیں گے تو لا حول پڑھ لیں گے۔ لیکن یہ گولہ باری لمحہ بلمحہ تیز ہوتی گئی اور دیواریں جو ہیں وہ بھی ایسے لرز رہی ہیں اور سرہائی پر جو گلاس ہے وہ جل ترنگ کی طرح بج رہا ہے، کیلنڈر جو ہے جو دیوار پر لٹکا ہوا ہے وہ پینڈولم کی طرح ہل رہا ہے۔ تو اب بیدار ہونا ضروری ہو گیا کیونکہ دروازہ لگاتار کھٹک رہا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے آباء و اجداد کی جو روحیں ہیں وہ بھی اس طرح جاگی ہوں گی۔ بہت کہا ان کو، اچھا تھینک یو، جاگ گیا ہوں، لیکن انہوں نے سنا کہاں؟ کیسی آفت آ گئی، یہ سوتوں کو جگا رہے ہیں یا مردے کو جلا رہے ہیں؟ مصنف کے معمولات زندگی میں موجود نقائص کی نشاندہی کیجیے۔ کاہلی، غفلت، صبح دیر سے جاگنا، سستی اور کسالت، نفسیات کا مسئلہ، ترنگ میں گانا گانا، ہمت اور اولوالعزمی میں کمی وغیرہ شامل ہے۔ سبق میں 5 جملے منتخب کیجیے جو آپ کے نزدیک طنز و مزاح کا بہترین نمونہ ہیں۔ وہ حضرت بھی معلوم ہوتا ہے کہ لفظوں کے بھوکے بیٹھے تھے۔ میں کیا آباء و اجداد کی روحیں اور میری قسمت خوابدیدہ تک جاگ اٹھی ہوگی۔ ارشاد ہوا، یہ آپ گا رہے ہیں، زور جو ہے وہ آپ پر۔ یہ ستوں کو جگا رہے ہیں یا مردے کو جلا رہے ہیں؟ انہوں نے پتھر کھینچ مارا، یس۔ دل سے کہا، دل بھیا صبح اٹھنا تو محض ذرا سی بات ہے، ہم یوں ہی اسے ڈرا کرتے تھے۔ دل نے کہا، اور کیا، تمہارے تو یوں ہی اوسان خطا ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کون سی عادت مصنف کو پڑھائی سے دور رکھتی ہے؟ جو سستی، دیر سے جاگنا، کسالت، کاہلی وغیرہ، یہ جو اس قسم کی جو عادتیں ہیں وہ مصنف کو پڑھائی سے دور رکھتی ہیں۔ کاہلی کے نقصانات کیا ہیں؟ نقصانات یہ ہے کہ بھائی لاپرواہی اگر کی جائے گی تو تباہی و بربادی اس کا نصیب اور تنزلی و زوال اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ سستی کاہلی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کسی کام کو ثابت قدمی سے انجام نہیں دے سکتا، جس کی وجہ سے اسے ہمیشہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد کثیر الانتخابی سوالات۔ نمبر 1، گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ دوڑتا ہے شہر کی طرف۔ لالا جی نے مکہ بازی شروع کر دی دروازے پر مسلسل جو ہے مکہ بازی شروع کر دی۔ لالا جی آدمی ہیں بہت شریف۔ لالا جی نے صاحب مضمون کو 3 بجے جگا دیا کیونکہ لالا جی خود بھی 3 بجے رات کو اٹھتے تھے۔ اس سبق سے معلوم ہوا کہ صبح سویرے اٹھنا بہت آسان ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور چینل سبسکرائب بھی کر چکے ہوں گے۔ اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کو بھی جو ہے شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اچھے کمنٹس کیجیے۔ اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔